افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها فکیف تتقون ان کفرتم، بس کیسے تم بچو گے، ان کفرتم اگر تم کفر کرو، یوماً اس دن سے، یجعل الولدان شیبا جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کتنی غفلت میں مبتلا ہو اے کفر کرنے والو، اے انکار کرنے والو، اے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی وحی پر کان نہ دھرنے والو، تم کتنی غفلت میں تم مبتلا ہو۔ ایک وہ دن آنے والا ہے جو اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اس دن کے عذاب سے تم بچو گے کیسے؟ اس دن تمہارا کیا بنے گا؟ اس دن تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس دن اللہ نے بڑے سخت قسم کے عذاب تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور وہ وقتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں۔ وہ اتنا ہولناک دن ہے کہ وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اس دن کے خوف سے اور اس دن کی ہولناکی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو تم اس دن کیسے بچو گے اللہ کے غضب سے، اللہ کے انتقام سے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے ساتھ کفر کر کے تمہارا بنے گا کیا؟ قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا جب تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر ہوگے؟ وہاں دنیا کی طرح تمہارے کوئی آوان و انصار بھی کوئی نہیں ہوں گے، تمہارے کوئی حاشیہ نشین بھی نہیں ہوں گے، تمہاری کوئی مدد کرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر انسان کے ساتھ انسان کے گھر والے، انسان کے دیگر دوست احباب ہوتے ہیں، انسان کو ایک مغالطہ ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کا بھی مغالطہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کوئی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ پوری دنیا مل جائے، اگر اللہ کسی کو سزا دینا چاہیں، اللہ کسی پر کوئی مصیبت اتارنا چاہیں، اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہیں تو اسے اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر مغالطہ ہے انسان کو کہ جی میرے بڑے دوست احباب ہیں، میرے بڑے فین ہیں، میرے بڑے ساتھی ہیں، میرے پاس بڑا جتھا ہے، بڑا لشکر ہے۔ وہ کہتے تھے نحن جمیع منتصر، وہ کہتے تھے ہم تو بڑا لشکر ہیں اور ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جتنے بھی لشکر ہیں اور جتنا بھی جتھا ہے اور جتنے بھی ساتھی ہیں یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے، یہ سب کے سب پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ تو دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کے اندر بھی دھوکہ ہی ہے۔ اور ویسے موت کے وقت قبر میں، حشر میں، جہنم میں، آخرت میں اللہ کے ساتھ سامنے حساب کتاب ہوگا، وہاں یہ دھوکہ بھی نہیں ہوگا۔ انسان قبر میں اکیلا ہوتا ہے، کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، چاہے ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کو دفنا دیا جائے، چاہے کوئی کسی کی اجتماعی قبر ہی کیوں نہ بن جائے، تو ہر انسان اکیلا ہوتا ہے قبر کے اندر۔ وہ اکیلا قبر کے اندر ہر چیز کو اس نے فیس کرنا ہے۔ قبر کے رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، یا قبر کے عذاب ہیں، اللہ معاف کرے۔ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، تو اس کا سامنا انسان نے اکیلے کرنا ہے۔ اکیلے انسان نے ہر چیز کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ کے حضور انسان نے اکیلے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ اکیلے پیدا کیا۔ دنیا میں تم اکیلے آئے تھے، اسی طرح دنیا سے تم جاؤ گے بھی اکیلے، قبر میں بھی تم اکیلے ہوگے، اور قبر سے جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو وہاں بھی اکیلے ہوگے، ہر ایک کا حساب اکیلا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں، اور قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کیسے تم بچو گے اگر تم نے کفر کیا، اگر تم اللہ کے نافرمان ہو، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، تو پھر تم کیسے بچو گے اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور اس دن ساری کی ساری بادشاہت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا کا سارا معاملہ، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ اور یہ دنیا کا دھوکہ ہے، جو یہ دھوکہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے،
لیکن انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن تو کوئی کافر بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو اللہ قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہولناک دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہے۔ سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے رب سے غافل ہونے سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی شے ہے۔ یہ قیامت کا دن کتنا خوفناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ وہ دن ہے جس دن تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی قیامت کے دن کی ہولناکی سے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی وہ اپنا حمل وضع کر دے گی، اپنے حمل کو رکھ نہیں سکے گی پیٹ کے اندر، اور وہ حمل وضع ہو جائے گا خوف سے۔ وہ اتنا خوفناک دن ہے، اتنا ہولناک دن ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا، مدہوش، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ مدہوش ہیں، جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہوگی، کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ نشے کی کیفیت کیوں نظر آئے گی؟ خوف کی وجہ سے۔ اتنا خوف اچانک وہ محسوس کریں گے کہ ارد گرد سے بیگانے ہو جائیں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، اور لوگوں کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے کوئی دیوانہ ہو گیا ہو۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت عذاب کا تصور کر کے اور قیامت کی ہولناکی کا تصور کر کے لوگ مدہوش سے اور نشے میں نظر آئیں گے، تو یہ اتنا ہولناک دن ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا